دیا ہے، جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام میرا اور آپ کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ نے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا تم کو دین اسلام دے کر کے۔ اللہ اس پر راضی ہو گیا، ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے، اور ہمارا راضی ہونا اس کی شکل و صورت یہ ہے کہ اسلام والی زندگی گزارتے رہیں۔ اسلام والی، اور اسلام والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو دین نے اعمال دیے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں۔ اور یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ تو بہت لمبا چوڑا دین ہے، ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے یہ بہت لمبی کوئی ایسی بڑی کتاب ہے جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، جس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ پورا دین دو چیزوں کا نام ہے۔ اس پورے دین اسلام میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں پورے دین اسلام میں ایک حصہ اللہ کا حق کیا ہے یہ ہے، اور دوسرا اس دین اسلام کا دوسرا حصہ بندوں کے حقوق کیا ہے، اس میں یہ بیان ہے۔ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کا حق چھوڑ دیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم نے بندوں کا حق مار لیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر اللہ کا حق چھوڑ دیا تو اللہ تو وہ ذات ہے جو پکڑنے پہ آ جائے کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے، کوئی نہیں، اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور جو معاف کرنے پہ آئے اسے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کا حق چھوڑ دیا، اس کی مرضی ہے وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے، وہ بخش دے تو وہ بخشش کو مغفرت کو پسند کرتا ہے، وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں یہاں پر آ کر کے ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک طرف والی بات ہم کرتے ہیں، دوسری طرف والی بات نہیں کرتے ہم کہ جیسے وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ویسے ہی اس نے یہ بھی تو کہا ہے نا ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اس تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، اس سے کون چھڑا سکتا؟ تو جب ہم اللہ کا حق چھوڑ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں جہاں پر یہ بات ہو کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں پر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر ہم ہمت نہیں کریں گے نماز چھوڑنے کی، اس کا حق مارنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے ان تغفر لہم، اگر اے اللہ تو معاف کر دے تو تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اور اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، مخلوق تیری ہے، پیدا تو نے کیا ہے، تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے،
تو دین اسلام کا ایک حصہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہے، اور دوسرا بندوں کے حقوق۔